قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ لیٹ کر موبائل سے، جی پڑھا جا سکتا ہے سب کے نزدیک، اختلاف چھونے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے۔ ہاں، جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں موجود ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت جنابت کے سوا کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانع نہیں ہوتی تھی، یعنی آپ بغیر وضو بھی قرآن پڑھ لیتے تھے، زبانی آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ بخاری میں عبداللہ بن عمر بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے سواری پہ، اور سجدہ تلاوت بھی کر لیتے تھے، سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہے چھونے میں، اور وہ بھی مصحف کو چھونا، موبائل کو چھونا نہیں۔ مفتی اکمل صاحب کا باقاعدہ کلپ آیا ہے کہ جو آپ موبائل میں یوں چھوتے ہیں نا، یہ قرآن کو چھونا نہیں ہے، کیونکہ اس کے آگے شیشے کی سکرین ہے اور اس کے پیچھے بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں وہ ڈیٹا ہے، وہ کوئی فزیکلی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جس طرح یہ ہے۔ وہ خود بھی مانتے ہیں یہ چیز، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں، واقعی وہ مانتے ہیں۔ ورنہ تو میرے بھائی آپ موبائل جیب میں رکھ کے ٹوائلٹ نہ جا سکیں اگر آپ اس کے اوپر مصحف والا حکم لگائیں، مجھے بتائیں کوئی قرآن جیب میں رکھ کے ٹوائلٹ میں جائے گا؟ موبائل تو رکھ کے آپ جاتے ہیں۔ ہاں، جنبی شخص قرآن زبانی نہیں پڑھ سکتا، خواہ وہ جنبی ہو خواہ وہ حیض والی عورت ہو، لیکن قرآن کو جو ٹچ کرنے والا ایشو ہے، وہ ٹچ کر کے مصحف کو پڑھنا، اس میں کوئی اختلاف موجود ہے، اور اس میں بھی ہمارا تو موقف یہی ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو آپ ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، جبکہ آپ قرآن تعلیمات کے لیے اسے پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب زندگی ہے، اگر آپ وضو میں ڈال دیں گے لوگوں کو ایک آیت کو غلط کوٹ کر کے، لا یمسہ الا المطہرون، وہ پوری تو پڑھو، تنزیل من رب العالمین۔ وہ کافر کہتے تھے یہ شیاطین نے حضور کے اوپر نازل کیا قرآن۔ اللہ نے کہا کہ قرآن جہاں ہم نے محفوظ کیا ہے وہاں صرف پاکیزہ فرشتے اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، صرف پاک لوگ ہی وہاں اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ شیاطین نے نہیں اتارا۔ انہوں نے پکڑ کے وہ ہمارے اوپر فٹ کر دیا کہ جی جو وضو کے بغیر ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور اگر آپ نے یہ بھی فٹ کرنا ہے، بعض اسلاف نے کیا بھی ہے، تو اس کو صرف جنبی کی حد تک رکھیں، کیونکہ جنبی شخص ہے وہ ناپاک ہے۔ ویسے تو جنبی بھی کوئی ناپاک نہیں ہے، قرآن چھونے کے اعتبار سے اس لیے ناپاک ہے کہ وہ حدیث موجود ہے، ادروائز وہ بھی ناپاک نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ پہ غسل فرض تھا، میں حضور کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا، اچانک مجھے یاد آیا، میں چپ کر کے کھسک گیا، غسل کر کے آیا۔ حضور نے کہا کدھر نکل گئے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ناپاک تھا۔ آپ نے فرمایا مومن تو کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی وہ حکمی نجاست ہے، وضو اور غسل کا نہ ہونا حکمی نجاست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حقیقی نجاست نہیں ڈکلیئر کیا، یعنی اگر اللہ یہ بات نہ نازل فرماتا کہ ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر یہ نہ ٹوٹتا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یا غافل ہو کے سو جانے سے۔ تو یہ حکمی نجاستیں، حقیقتاً یہ نجاستیں نہیں ہیں، لہذا ان کے اوپر وہ والے احکامات نہیں لگیں گے جو حقیقی نجاست کے ہیں۔ تو لہذا یہاں پہ بھی آپ موبائل تو موجے مارے جی، موبائل کو تو ٹچ کرنے والا ایشو ہی نہیں ہے۔